الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ باب ہے باب فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ تعالی، یعنی اللہ جل جلالہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کے واجب ہونے کا بیان، یعنی اس بات کا بیان کہ جب کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دے، اس میں کوئی چون و چرا نہ کرے، اس کی حکمت اور مصلحت کے درپے نہ ہو، جو کہہ دیا گیا ہے اس کو پہلا کام یہی ہے کہ مان لے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی اشکال ہو، اعتراض ہو، کوئی شبہ ہو، اس شبے کو یا اشکال کو کسی جاننے والے کے سامنے رکھ کر پوچھ لینے میں کوئی مداخلہ نہیں، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکائے، اس کو تسلیم کرے۔ اس باب میں ایک ہی حدیث روایت کی ہے انہوں نے، اس لیے کہ سارا قرآن و حدیث بھرا ہوا ہے اس حکم کی تاکید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد بندے کا کام اس کو تسلیم کرنا ہے، مان لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ آیات اور احادیث جمع نہیں کی، ایک حدیث روایت کی ہے، اور وہ حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاتوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا اي رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم وظلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم۔ یہ طویل حدیث ہے، میں نے اس کا متن، اس کے الفاظ بھی اس لیے پڑھے کہ ان حدیث کے الفاظ میں بھی برکت ہے، اس لیے اس کے پڑھنے میں اس کے جو الفاظ عربی کے الفاظ ہیں وہ بھی اپنے اندر بڑے انوار اور بڑی برکتیں رکھتے ہیں، اس لیے اس کا پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب بھی ہے، باعث خیر و برکت۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ آیت نازل ہوئی. یہ سورہ بقرہ کی کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ جو کچھ تم اپنے دلوں کی بات کو زبان سے ظاہر کرتے ہو یا کوئی بات جو دل میں چھپا لیتے ہو، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے. جو بات تم نے ظاہر کر دی دل کی بات، اس پر بھی حساب ہوگا، اور جو دل میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے اس پر بھی حساب ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جن کو ہر وقت اور ہر آن فکر لگی ہوئی تھی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہی کی، ان کو بڑی تشویش اور بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ اس کے معنی تو یہ ہے کہ دل میں جتنے خیالات آ رہے ہیں وہ چاہے زبان سے کہے جائیں یا نہ کہے جائیں، اگر دل میں کوئی وسوسہ آ گیا، کوئی خیال آ گیا برا، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گرفت ہوگی اور وہ بھی آدمی پکڑا جائے گا، اس کے اوپر بھی جزا و سزا مرتب ہوگی. تو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ تو معاملہ بڑا سنگین اور بڑا سخت ہے. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور لفظ یہ ہے کہ برکو علی الرکب، کہ اپنے گھٹنوں کے بل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے، دو زانو ہو کر. بلکہ جو الفاظ ہیں حدیث کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح جیسے کہ کوئی آدمی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے انتہائی تواضع کے ساتھ گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر اور ایڑیوں کو کھڑا کر کے بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھ گیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اعمال کا حکم دیا ہے، نماز کا، روزے کا، جہاد کا، صدقہ کا، تو یہ سارے اعمال تو ایسے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں، ہماری طاقت کے اندر داخل ہے اور ہم ان کو انجام دے سکتے ہیں. لیکن اب ایک آیت ایسی نازل ہو گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے دل میں جو پوشیدہ باتیں ہیں اور جو تمہارے دل میں خیالات گزرتے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرمائیں گے، اس پر بھی حساب ہوگا. تو ہمیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ خیالات کے اوپر کنٹرول نہیں، خیالات کے اوپر اختیار نہیں. کس وقت کیسا خیال آ جائے، کیسا وسوسہ آ جائے، تو یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. اس آیت کے اوپر عمل کرنا بظاہر طاقت سے باہر معلوم ہے. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، تشریح نہیں فرمائی کہ کس خیال پر گرفت ہوگی، کس خیال پر گرفت نہیں ہوگی، بلکہ چونکہ صحابہ کرام نے آ کر یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں ہماری طاقت سے باہر معلوم ہوتی ہے یہ بات، تو پہلا جملہ جو سرکار نے فرمایا وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ کی اس آیت کے مقابلے میں وہ بات کہنا چاہتے ہو جو پچھلی کتابوں کے لوگوں نے، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے کہی تھی کہ سمعنا و عصینا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کا حکم ہے اللہ سن لیا لیکن ہم اس کی نافرمانی کریں گے. معاذ اللہ، سن کر یہ کہا تھا کہ سن لیا مگر ہم نافرمانی کریں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ آیت جو تمہیں بہت شاخ گزر رہی ہے، ساری معلوم ہو رہی ہے، تو کیا تم اس کے جواب میں یہ کہنا چاہتے ہو جو پچھلی اہل کتاب نے کہا تھا کہ سمعنا و عصینا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جواب میں فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مقصد نہیں کہ ہم سمعنا و عصینا. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے پھر یہ سوال کرنے سے پہلے یہ کہو کہ سمعنا و اطعنا،
کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. آگے کچھ جو شبہ، اشکال، اعتراض جو کچھ ہو رہا ہے وہ بعد میں آئے گا، لیکن پہلے سر تسلیم خم کر دو، پہلے سر جھکا دو کہ جو کچھ کہا گیا ہے ہم نے مان لیا. ہماری سمجھ میں آ رہا ہو تو مان لیا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو مان لیا. ہمیں اپنی طاقت کے مطابق معلوم ہوتا ہو تو مان لیا، اور طاقت سے باہر معلوم ہوتا ہو تو مان لیا. پہلے یہ کہہ کہ سمعنا و اطعنا. اس کے بعد فرمایا کہ اب جو تمہیں شبہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ہمارے بس سے باہر ہو جائے گا، کہ غیر اختیاری خیالات وسوسے ہمارے دلوں میں آ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو دوسرے نمبر پر یہ کام کرو کہ یہ کہو کہ غفرانک ربنا، غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ اے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کریں. مان تو لیا ہم نے، اطاعت کر لی، اور جو آپ نے کہا ہے وہ برحق، لیکن ہمیں اپنے نفس سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ ہمیں غلط کام کے اوپر نہ ڈال دے، تو غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی. تو اس لیے غفرانک ربنا والیک المصیر، اے پروردگار ہماری مغفرت فرمائیے اور آپ ہی کے پاس لوٹ کے جانا. یہ کہتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو جو حضرات تشریف حاضر ہوئے تھے یہ بات کہنے کے لیے، سب نے اسی وقت اسی مجلس میں یہ الفاظ دہرائے کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سب نے مل کر دہرائے، اور روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتنے دہرائے اتنی مرتبہ دہرائے کہ ان کی زبان کے اوپر وہ الفاظ چڑھ گئے. ایک ہی مجلس میں ایک مرتبہ اپنی اتباع نہیں کیا، بس پر جیسے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح پڑھا کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو جب یہ پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، تو اس کے بعد ایک دوسری آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی، اور یہ وہی آیت ہے جو سورہ بقرہ میں ان آیتوں کے بعد آئی. وہ آیت نازل ہوئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اب جب تم نے مان لیا، سر تسلیم خم کر دیا، اطاعت کا مظاہرہ کر لیا، تو اب سنو خوشخبری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کسی بات کا مکلف نہیں فرماتا. جتنی اس کی وسعت ہے اسی کے مطابق مکلف کیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ اپنے اختیار سے انسان عمل کرے تو اس کو نفع بھی ملے گا اور نقصان بھی ہوگا. اپنے اختیار سے نیک عمل کرے گا نفع ملے گا، اپنے اختیار سے برا عمل کرے گا اس کا نقصان ہوگا. تو یہ آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور پھر یہ بھی سکھا دیا کہ آیت نازل ہونے کے بعد یہ بھی سکھا دیا کہ ایک طرف تو ہم نے تمہیں یہ جو حکم دیا ہے کہ تمہاری پوشیدہ باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا، تو اس کی وضاحت ہم یہ کیے دیتے ہیں کہ وہ پوشیدہ باتیں جو اپنے اختیار سے تم کر رہے ہو دل میں، ان پر مواخذہ ہوگا. غیر اختیاری طور پر جو وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، وہ خواہ دل میں آ رہے ہوں، ان کے اوپر ہمارا مواخذہ نہیں، اس واسطے جو تمہاری وسعت سے باہر ہے، تم اس کا مکلف نہیں. ایک تو اصول یہ بتا دیا کہ وسعت سے باہر کسی بات کا مکلف نہیں کیا جائے. دوسرا آگے یہ فرمایا کہ جو اختیار کے کام ہیں ان پر مواخذہ ہوگا آخرت میں، لیکن بہت سے اختیار کے کام آدمی سے بتقاضۂ بشریت بھول چوک میں غلطی سے سرزد ہو گئے، عواقب پر نگاہ نہ کی، بھول چوک ہو گئی، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اس میں بھی پھر مایوس ہونے کی بات نہیں، بلکہ کہو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ اگر ہم سے بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو آپ ہم سے اس پر مواخذہ نہ فرمائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ جب اللہ کے بندے صدق دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم سے اگر غلطی ہو گئی یا بھول چک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ نام،
کہ اللہ کی طرف جواب آتا ہے کہ ہاں ہم نے تمہاری یہ بات مان لی، تمہاری بھول چوک کے اوپر مواخذہ نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نازل نہ فرمائیے گا، بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کے اوپر ڈالے گئے تھے۔ پہلی امتیں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر جو احکام تھے وہ اتنے سخت، اتنے گراں بار احکام نازل ہوئے تھے کہ آج ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تو جب تک اس کپڑے کو کاٹ کے نہ پھینکتے اس کے پاک ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ یعنی آج ہم 3 مرتبہ دھولیں، جیسی ہی نجاست لگی ہوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں حکم ہے کہ پاک ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہو۔ ان کے یہاں جب تک کاٹ کے نہ پھینک دیں اس وقت تک وہ کام نہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے اتنا آسان کر رکھا ہے، کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، کیسا ہی انسان فسق و فجور میں مبتلا رہا ہو، اب تائب ہونا چاہتا ہے تو ایک لمحے کے اندر صدق دل سے کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، توبہ قبول فرما دے۔ لیکن امت موسویہ کے لیے حکم یہ تھا، جب گوسالہ پرستی انہوں نے شروع کی تو اس کے بعد حکم آیا کہ تمہاری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایک دوسرے کو کی گردنیں نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ سینکڑوں افراد کے قتل ہونے کے بعد توبہ قبول۔ ایسے سخت احکام بھی پچھلی امتوں کے اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا میں تلقین فرمائی کہ یہ دعا کرو کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ویسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔ اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت ہے۔ اور پھر ختم فرمایا اس کو کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرمائی، ہم پر رحم فرمائی، ہماری مغفرت فرمائی، اور انت مولانا، اے اللہ آپ ہی ہمارے والی ناصر ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ پوری آیتیں صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ تو اس آیتوں کو ملا کر جب پہلی آیت کو پڑھا جائے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تو اس کا جواب ان کے سوال کا جواب آ گیا کہ یہ تو تم سمجھ رہے ہو کہ جو وسوسے دل میں آتے ہیں غیر اختیاری طور پر ان پر بھی مواخذہ ہوگا، یہ بات صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے، لہذا مواخذہ صرف ان خیالات پر ہوگا جو آدمی جان بوجھ کر اختیار سے لے کر آئے اور کسی گناہ کا پکا ارادہ کرے، تب مواخذہ ہوگا، اس سے پہلے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بھی ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کو معاف کر دیا۔ کیسا ہی برے سے برا وسوسہ دل میں آ جائے، کیسا ہی برے سے برا خیال دل میں آ جائے، اگر غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاف کر دے گا۔ یہاں تک کہ کفر کا بھی خیال آ جائے معاذ اللہ، شرک کا بھی خیال آ جائے معاذ اللہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد علیہ صاحب السلام کے لیے یہ راستہ آسان فرما دیا کہ ان وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دو۔ تو بہت بڑا سبق مل گیا ہم لوگوں کو جو اکثر وساوس و خطرات کا شکار رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب وسوسے ایسے وسوسے آتے ہیں، بہت ہی برے برے خیالات دل میں آتے ہیں، تو فرما دیا کہ اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، غیر اختیاری طور پر آ رہا ہے تو آنے دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے، بس بنسبت اس بات کے کہ وہ باتیں میں زبان سے نکالوں، ایسے خیالات۔ تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان وسوسوں کی وجہ سے کہیں اللہ بچائے ایمان سے خارج نہ ہو جاؤں۔
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ وسوسوں کا آنا تو ایمان کی کھلی علامت ہے، ایمان کی کھلی علامت ہے، اس واسطے کہ شیطان جاتا ہی اس شخص کے پاس ہے وسوسے ڈالنے کے لیے جس کے پاس کچھ ایمان۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی، فرمایا کہ بھائی چور اسی گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو، جہاں مال ہی نہیں پتا ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، تو وہاں جا کے کیا چوری کرے گا؟ تو جہاں کچھ مال ہوتا ہے وہیں چور جاتا ہے، شیطان بھی وہیں پر جا کر پہنچتا ہے جہاں معلوم ہو کہ کچھ ایمان ہے اس کے پاس، اس ایمان کو ڈاواڈول کرنے کی خاطر آ کے جا کے پریشان کرتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیجیے یہ وسوسے، یہ خیالات جو بکثرت آتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانے اور مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایمان والے کے واسطے یہ لازمہ ہے، تقریباً ہر ایک کے دل میں آتے ہیں اس قسم کے خیالات صاحب ایمان کے لیے۔ اور قرآن کریم نے فرما دیا اس کے بارے میں کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا، کہ یہ تو شیطان کو سرگوشی کرتا ہے تمہارے ساتھ، یہ جو خیالات دل میں آ رہے ہیں یہ شیطان تم سے سرگوشی کر رہا ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا ولیس بضارهم شیئا، یہ ان کو ذرہ برابر نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اس وسوسے سے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچتا، ان وسوسوں سے ڈرنا۔ ہاں صرف ایک خیال ہے جس کو کہا گیا کہ اس کے اوپر پکڑ ہوگی، وہ ہے کسی گناہ کا پکا ارادہ کرنا، جسے عزم ہے، ایسا پکا ارادہ کہ جس میں ذرا بھی تردد نہ ہو، تو اس کے اوپر پکڑ ہو جائے۔ لیکن اس پکے ارادے سے پہلے جتنے خیالات آ رہے ہیں، کیا اچھا ہو یوں کر لوں، کیا اچھا ہو ایسا کر گزروں، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ پکا ارادہ جب کر لیا تو بس پھر اس کے اوپر پکڑ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھا کر مقابلے کے لیے آ جائیں، دونوں کے درمیان تلوار سے مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی ہر شخص دوسرے کو مارنے کے درپے ہے، تو فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو مارنے والا بھی، جس نے قتل کیا وہ بھی، قاتل بھی اور مقتول بھی، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے مار ڈالا تو قاتل تو جہنم میں جائے گا ہی، مقتول بھی جہنم میں۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، قاتل کا تو جانا سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں جانا چاہیے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن مقتول کیوں جائے گا جہنم میں؟ تو فرمایا کہ انہ عزم علی قتل صاحبہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر کے نکلا تھا، اگر اس کا داؤ چل جاتا وہ مار دیتا، اتفاق سے داؤ دوسرے کا چل گیا، اس بات سے وہ قاتل بن گیا، یہ مقتول بن گیا، لیکن ارادہ اس نے پکا کر لیا تھا دوسرے کو مارنے کا، تو کیونکہ پکا ارادہ کر لیا تھا اس واسطے اس کے اوپر گناہ، اس کے اوپر مواخذہ ہو گیا۔ تو جب کسی گناہ کا بالکل پکا ارادہ ایسا کر لیا جائے جس میں ذرا بھی تردد نہ ہو، اب وہ کسی آفت، کوئی آسمانی وجہ ایسی پیدا ہو گئی کہ وہ نہیں کر پایا، لیکن ارادہ پکا تھا اپنی طرف سے، اس کے اوپر مواخذہ ہے۔ اور یہ جو اس سے نیچے کے درجے ہیں، پکا ارادہ نہیں ہے، دل میں خیال آ رہا ہے کہ کر گزروں، پھر کبھی دل میں احساس آ جاتا نہیں بھائی بری بات ہے نہیں کرنا چاہیے، پھر آ گیا کہ نہیں کر لو، اچھا اس میں لطف آئے گا، اس میں مزہ محسوس ہوگا، اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عام علامت، تو اس پکے ارادے سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نہ، لیکن اس سے نیچے درجات جتنے وساوس خطرات آ رہے ہیں، خواہ نماز میں آ رہے ہوں، نماز سے باہر آ رہے ہوں، کسی حالت میں آ رہے ہوں، یہ سب غیر اختیاری جو آ رہے ہیں، تو ان سے ذرہ برابر نقصان ہے۔ اور نماز میں جو خیالات اکثر آتے رہتے ہیں اور اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں اس نماز کے خیالات کی وجہ سے کہ صاحب ہماری نماز ہی کیا، کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کاروبار کا خیال، کبھی بچوں کا خیال، کبھی روٹی کا خیال، کبھی تفریحات کا خیال، بعض اوقات فاسد قاصد شہوانی نفسانی خیالات دل میں آتے رہتے ہیں،
تو ایسے میں کیا ہماری نماز اور کیا ہمارا سجدہ؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ یہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی باخبر ہے۔ پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اپنی طرف سے اس بات کا اہتمام کر کے کھڑا ہو جائے کہ جو الفاظ زبان سے نکالوں گا نماز کے اندر وہ سوچ کر نکالوں گا، دھیان سے نکالوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین کہا تو دل میں پتہ ہو کہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اس طرح اپنی طرف سے اس کا اہتمام کرے۔ لیکن خود سے خیال بھٹک گیا غیر اختیاری طور پر، ادھر سے ادھر چلا گیا، ادھر سے ادھر چلا گیا، تو خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر جب خیال آ جائے، یاد آ جائے، پھر لوٹائے انہیں الفاظ کی طرف، پھر خیال آ جائے، پھر لوٹائے، پھر خیال آ جائے، پھر لوٹائے، یہی کرتا رہے اور اس طرح کر لیا تو یقین رکھیے کہ پورا مکمل خشوع حاصل ہے انشاءاللہ۔ خشوع میں کوئی کمی نہیں اگر غیر اختیاری خیالات۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں جب نماز میں خیال آتا ہے، کوئی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو آدمی دفع کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اس کو بھگائے کہ یہ نکل جائے، کس طرح چھٹکوں اس میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کبھی بھی دور نہیں ہوں گے خیالات، دور کرنے کی کوشش کرو گے تو کبھی دور نہیں ہوں گے۔ اس کا راستہ یہی ہے کہ جب خیال آ جائے، جب تنبہ ہو کہ میں بھٹک گیا، دوسری طرف خیالات آ رہے ہیں، لوٹ کر ان الفاظ کی طرف آ جائے جو زبان سے نکال رہا ہے، بس اتنا کام کرنا، یہ اس کا مکلف ہے، وہ کرنا۔ پھر آ گیا، پھر بھٹک گیا تو پھر آ جائے، جب تنبہ ہو پھر آ جائے۔ اگر ساری نماز میں یہی ہوتا رہے کہ بھٹک گیا پھر آ گیا، بھٹک گیا پھر آ گیا، بھٹک گیا پھر آ گیا، تو یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نماز انشاءاللہ مکمل خشوع کی نماز۔ ہاں اپنے اختیار سے نہ لائے، اپنے اختیار سے خیال دوسرا نہ لائے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اپنے اختیار سے خیال لانا، وہ خیال لانا منع ہے جو عبادت نہ ہو، اور جو خیال عبادت کا حصہ ہو وہ اپنی طرف سے لانا بھی جائے۔ کوئی عالم ہے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر کسی فقہی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، کوئی فقہی مسئلہ حل کر رہا ہے، تو اس کے لیے جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لشکر کی صفیں نماز کے اندر ترتیب دیتا ہوں، نماز میں کھڑا ہو کر اس میں ترتیب دیتا ہوں کہ فلاں ہاتھ کے اوپر کس طرح صفیں ہونی چاہیے، کس کو آگے کرنا چاہیے، کس کو پیچھے کرنا چاہیے۔ یہ فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اپنے اختیار سے لا رہے ہیں، لیکن جو خیال لا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، لہذا وہ منافی نہیں نماز کی، اور اس سے خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں، بڑے درجے کے عالم اور صوفی اور نے کیا کیا مقامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ ان کے ایک بھائی تھے، وہ خالص صوفی قسم کے کہیں نماز پڑھایا کرتے تھے تو یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بھائی صاحب۔ تو کسی نے جا کر ان کی والدہ سے شکایت کر دی کہ یہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے آپ اپنے بھائی کے پیچھے۔ تو والدہ نے بلا کے پوچھا بھائی کیوں نہیں پڑھتے تم اس کے پیچھے نماز؟ کہا جی اس کی نماز کیا ہے، اس کے پیچھے کیا نماز پڑھوں؟ وہ تو نماز کیا پڑھتا ہے، اس کا دل دماغ جو ہے وہ حیض و نفاس کے مسائل میں الجھا رہتا ہے۔ جب میں اس کے پیچھے جانا نیت باندھتا ہوں تو اس کا دماغ ہوتا ہے وہ عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل میں سوچتا رہتا ہے، تو کیا نماز ہوئی؟ وہ گندی نماز ہے، اس میں میں پیچھے اس کے نہیں پڑھتا۔ تو والدہ بھی امام غزالی کی والدہ تھی، تو فرمایا کہ بھائی وہ تو نماز کے اندر فقہی مسئلے سوچتا ہے اور اس فقہی مسئلے سوچنا جائز ہے نماز کے اندر، اور تو عیب جوئی میں پڑا ہوا ہے نماز کے اندر۔ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی عیب تلاش کر رہا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے، اچھی ہے یا بری ہے، جو بالکل صحیح حرام ہے۔ تو وہ تو اللہ کا بندہ فقہی مسئلے سوچ رہا ہے کہ اس کے عیبوں کے اندر عیبوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تجسس میں پڑا ہوا ہے، لہذا وہ بہتر ہے یہ تو بہتر ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ کی والدہ نے بھی یہ بات واضح فرما دی کہ فقہی مسئلے کو سوچنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں نماز کے اندر۔ تو اپنے اختیار سے ایسے خیال لانا جو طاعت کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے، وہ بھی نماز کے خشوع کے منافی نہیں۔
وہ بھی جائز، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی جائز کیا۔ اب آخر تدبر کا حکم ہے کہ نہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے تدبر کرو؟ تو اب کوئی شخص قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اس کی آیات کے اسرار و حکم کے اندر غلطاں بیچا ہے، تو وہ سب جائز، سب عبادت کا حصہ ہے۔ تو کوئی بھی ایسا خیال جو طاعت کا خیال ہو، عبادت کا خیال ہو، وہ اپنے اختیار سے ملا سکتا ہے۔ ہاں وہ خیالات جو طاعت اور عبادت کا حصہ نہیں ہے، دنیا کے معاملات ہیں، کیسے کھاؤں کیسے کماؤں، یہ خیالات اپنے اختیار سے نہ لائے، خود سے آ رہے ہیں تو آنے دیں، خود سے آ رہے ہیں تو اس سے کوئی حبہ برابر فرق نہیں ہوتا، نماز کے خشوع میں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اپنے اختیار سے جب تنبہ ہو گیا کہ خیالات آ رہے ہیں، اب اس کے باوجود اس کو باقی رکھا، اسی میں اور مزے لیتا رہا، یہ ناجائز ہے۔ جب تنبہ ہو جائے لوٹ آؤ نماز کے الفاظ۔ تو یہ جو ہم خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ ہم سب اس غلطی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی بڑی بے قدری کرتے ہیں۔ ہماری نماز کیا ہے، ٹکریں ہیں، ٹکریں مار لیتی ہیں، نماز کیا ہوئی، اس میں خیال کہیں، دماغ کہیں، دل کہیں، تو یہ نماز کیا ہے جو ٹکریں مار رہے ہیں۔ خوب سمجھ لیجیے یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کم ہے احسان کہ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ادا کرنا، کیسے ہی صحیح، بے دھیانی میں صحیح، بے خیالی میں صحیح، ناکارہ صحیح، خراب صحیح ہماری طرف سے، لیکن اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ادا کرنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت۔ کتنے ہیں جن کو اس کی بھی توفیق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا، اس پر شکر ادا کرنا۔ اور یہ خیال کے ساتھ یہ ٹکریں ہو رہی ہیں اور یہ رکوع سجدے کیسے ہو رہے ہیں، شاید پہلے بھی آپ سے سنایا تھا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مدد اللہ سے کی خدمت میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میں بہت سخت پریشان ہوں اور نمازیں جو ہیں ہماری وہ کسی کام کی نہیں، سجدہ جو کرتا ہوں تو ایسے خراب فاسد شہوانی نفسانی خیالات کا دماغ کے اوپر ہجوم ہوتا ہے، تو اس حالت میں سجدہ کرتا ہوں، وہ سجدہ کیا ہوا، وہ تو ایسی ٹکریں ہو گئی اور بڑا پریشان ہوں کہ کس طرح سے بچوں۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تم سجدہ کرتے ہو یہ کیسا سجدہ ہے؟ کہ جی تو بڑا ناپاک گندا سجدہ ہے کہ اس میں تمام خیالات شہوانی نفسانی ہوتے ہیں۔ کہا کہ اچھا اگر یہ ناپاک گندا سجدہ ہے تو پھر بھائی یہ اللہ میاں کو تو نہیں کرنا چاہیے ایسا گندا ناپاک سجدہ، تو ایسا کرو یہ گندا ناپاک سجدہ تو مجھے کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی بہت اعلیٰ درجے کا پاکیزہ قسم کا سجدہ چاہیے، تو یہ گندا ناپاک شیطانی نفسانی خیالات سے بھرا ہوا سجدہ یہ مجھ ناپاک کو کرو، میرے سامنے کرو۔ توبہ توبہ توبہ، یہ آپ کے سامنے کیسے کر لوں؟ تو فرمایا کہ معلوم ہوا کہ سجدہ یہ اسی کے لیے ہے، یہ پیشانی کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی، خیالات اس میں خواہ کتنے آ رہے ہو، فاسد ہو کاسد ہو شیطانی ہو نفسانی ہو، لیکن یہ پیشانی جھکے گی تو اسی در پر جھکے گی، لہٰذا سجدہ اسی کے لیے اللہ کے لیے۔ یہ فاسد خیالات جو غیر اختیاری آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ کچھ نہیں بگاڑ نماز میں کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں بس اس بات کا اہتمام ہو کہ اپنے اختیار سے نہ لائے، خیر خیالات جو جائز نہیں ہیں اپنے اختیار سے لے کر نہیں، بے اختیاری میں جو آ رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب معاف ہے۔ اور کیا اچھی بات فرمائی ہے مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو بھائی دو آدمیوں کا حال بتاتا ہوں، ایک صاحب ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں اور کوئی ذمہ داریاں ملازمت کی کام کی سر پر نہیں اور ریٹائر زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ اس حالت میں جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتے ہی گھر سے نکل پڑتے ہیں اور جا کر مسجد میں پہلی صف میں جا کر تحیۃ المسجد ادا کرتے ہیں، پھر سنتیں پڑھتے ہیں، پھر انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر صف اول میں نماز کے اندر شامل ہو کر بڑے آرام سے بڑے خوشی خضوع کے ساتھ نماز پڑھ کے گھر واپس آتے ہیں۔ ایک تو یہ آدمی، ایک آدمی ہے جو بیچارہ ٹھیلے پر سامان لے کر بیچتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے ساتھ، وہ سامان ٹھیلے پر یہ بیچ رہا ہے، بیچتا پھر رہا ہے، اسی میں جناب نماز کا وقت آ گیا، اب کوئی گاہک اس سے کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، اسی میں بیٹھا ہوا جب دیکھا کہ نماز بالکل کھڑی ہو گئی، کھڑی ہونے کے قریب ہے، جلدی سے ٹھیلا اسے لگایا اور مسجد کے پاس اور لگا کر جلدی وضو کی، دل کہیں دماغ کہیں اور آ کر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوا۔ اب کھڑا تو ہو گیا، جسم یہاں، ہاتھ یہاں بندھے ہوئے،
اور دل دماغ اٹکا ہوا کہ کوئی ٹھیلا اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی چور نہ آ جائے، کوئی شکار نہ آ جائے، یہ خطرات اس کے دل دماغ کے اوپر گزر رہے ہیں. اور اسی حالت میں 4 رکعتیں اس کے بیچارے نے پڑھی اور پڑھ کر پھر جلدی سے 2-1 رکعتیں سنتیں مؤکدہ کو پڑھ کے اور پھر جلدی سے جا کے ٹھیلا اٹھا کے چلتا بڑھا. فرمایا کہ بتاؤ کس کی نماز میں نور اور روحانیت زیادہ ہے، پہلے والے کی یا دوسرے والے کی؟ دیکھنے والا عام ظاہر بھی یہ کہے گا کہ صاحب وہ تو صف اول میں جا کے بیٹھا، کب سے آ کے مسجد میں بیٹھا، بڑے خوشی خضوع سے نماز پڑھی، اللہ کے تعالیٰ کے سوا، اللہ کے کلام کے سوا کسی طرف دھیان نہیں دیا، اور یہ تو اس کا دل کہیں دماغ میں. اگر فرماتے ہیں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس دوسرے والے کی نماز میں جو نورانیت اور روحانیت ہے، پہلے شخص کی نماز میں وہ نورانیت اور روحانیت، اس واسطے کہ یہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران، یہ فرائض کے انجام دہی کے دوران جبکہ اس کے دل و دماغ کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ مسلط ہے، اس حالت میں یہ اپنے ٹھیلے کو جو چھوڑ کر آ رہا ہے، اس ٹھیلے کو جو چھوڑ کر آ رہا ہے، یہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر آ رہا ہے. در حقیقت اللہ کے ہاں قیمت اس کے جذبے کی ہے، وہ دل دماغ اس کا کہیں ہے، تو خیالات کہیں ہیں، اس پر پکڑ پروائیں گے اللہ تعالیٰ اس سے کہ تو نماز کے اندر کھڑا تھا، تیرا دل ٹھیلے میں تھا، ٹھیلے کے سامان میں تھا. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو دیکھیں گے جس جذبے کے ساتھ وہ لے کر آئے، اطاعت کا جذبہ، اللہ کے آگے سر جھکانے کا جذبہ. تو اس لیے یہ خیالات اور وساوس یہ تو آدمیوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، جتنے جس کے ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اتنا ہی اس کو خیالات وسوسے زیادہ آئیں گے. اس سے گھبرانے، پریشان ہونے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے. پھر ایک بات اور وہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر یہ خیالات وساوس نہ آئیں نماز کے اندر ہم جیسے آدمی کو، اور بڑا خشوع خضوع سے نماز پڑھے کہ سوائے اللہ کے کسی کا خیال نہ آئے. بڑے بڑے لوگوں کے واقعات سن رکھے ہیں کہ کھڑے ہوئے نماز کے اندر اور آ کر تیر لگ گیا، جہاد کے اندر پہرا دے رہے تھے، آ کر تیر لگ گیا، خون کا فوارہ نکلا، مگر یہ نماز انہوں نے اتنی توڑی، اتنا لطف آ رہا تھا اتنا. تو اس کو سن کر آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس مقام کی نماز ہے. اصل میں تو اگر وہ نماز خدا، میں تو کہتا ہوں خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کو حاصل ہو جائے تو خدا جانے کہاں اس کا دماغ پہنچے گا، تکبر میں، عجب میں، خود پسندی میں، خدا جانے کس مقام پہ پہنچے. یہ سمجھے گا پتہ نہیں میں کہاں پہنچ گیا. وہ جو کسی نے کہا کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، کہ ایک جلاہے نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی تھی نماز، تو نماز پڑھ کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اگر اس قسم کی نماز ہم میں سے کسی کو حاصل ہو جائے کسی دن، تو اسی وقت وہ خدا جانے پیغمبری کا دعویٰ کر دے، اللہ بچائے، یا مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے، یا کہیں کا دعویٰ کر دے. یہ سب حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. دیتے ہیں بعد از ظرف قضا خار دیکھ کر، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظرف دیکھ کر عطا فرماتے ہیں. تو یہ لذت بہت زیادہ آنے لگے نماز کے اندر اور کہیں اور خیال نہ جائے تو خدا جانے یہ بندہ جو ہے تکبر عجب میں کس جگہ تک پہنچ جائے. اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے. اسی لیے حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا فطر سنی میں کہہ رہا، حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم جیسا ہمارا سید الطائفہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں جس کو ساری زندگی نماز میں کبھی مزہ نہیں آیا، جس کو ساری زندگی نماز میں کبھی لطف نہیں آیا، اس کو میں لیکن نماز چھوڑی نہیں، پڑھتا رہا، تو میں اس کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں. اس واسطے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نماز مزے کی خاطر نہیں پڑھ رہا، یہ لذت کی خاطر نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کے حکم کی خاطر ہے. اور اگر مزہ آ گیا اور لذت آ گئی تو اس میں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہو اس مزے اور لذت کی خاطر. تو نماز تو مزے اور لذت کی خاطر نہیں پڑھی جاتی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں پڑھی جاتی. تو اس لیے اس میں ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان خیالات کے آنے سے، کہ اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں، خوش فہمی میں زیادہ مبتلا نہیں ہوتے. اگر کہیں ہو جائے تو مبتلا نہ ہونے لگے. اس لیے بس سیدھی سیدھی بات ہے، اپنے اختیار سے خیال نہ لاؤ، اس کی کوشش کرو، اور اگر آ جائے تو پھر جب تنبہ ہو جائے تو دوبارہ واپس آ جائے.
بس یہی کرتے رہو ساری عمر، یہی کرتے رہو، انشاءاللہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں انشاءاللہ داخل ہو جائے. میں نہیں کہتا یہ حضرت حکیم الفت علیہ السلام کہ انشاءاللہ داخل ہو جائے، خوشیوں میں داخل ہو جائے. تو یہ اس حدیث کا جو خلاصہ نکلا وہ یہ ہے کہ دل کے خیالات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے، الا یہ کہ پکا ارادہ ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے کام کرنے کا. اور یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب رحمت کہ گناہ کے بارے میں تو یہ اصول بنا دیا کہ اگر گناہ کرنے کا خیال آیا، شوق پیدا ہوا، دل میں تھوڑا سا ارادہ بھی کر لیا کہ بھائی کر ہی لو، ہاں عزم کی حد تک نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں انشاءاللہ. بلکہ یہ بار بار خیال آتا رہا اور یہ انسان پھر اس کو دفع کرتا رہا اور عمل نہیں کیا تو نہ کرنے پر اجر مل جائے گا انشاءاللہ. کہ اس کو خیال آیا تھا، داعیہ پیدا ہوا تھا، محرک اس کے سامنے آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس پر اجر مل جائے گا. اور محض خیال آ جانے سے گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. اور نیکی کے بارے میں فرمایا کہ نیکی کا اگر خیال بھی آ گیا، یہ خیال آ گیا کہ فلاں نیکی کر لوں، اور وہ اگرچہ پکے ارادے کے درجے تک نہیں پہنچا مگر اس سے کم، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں، یعنی یہ خیال آ گیا کہ بھائی کسی وقت یہ کام کروں گا، بہت پکا نہ صحیح ارادہ لیکن دل میں فی الجملہ ارادہ کر لیا، تو بہت سے نیکی کے کاموں کے ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. کہ اگر کہ مجھے مال مل گیا تو میں اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں گا، یہ ارادہ کر لیا، اس کو رسوا کر دیا. یہ ارادہ کر لیا کہ اگر کبھی جہاد فی سبیل اللہ کی نوبت آ گئی، اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، اور شہادت کی خواہش دل میں پیدا ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہداء میں شمار فرمایا من سأل الشہادۃ بصدق قلبہ کتب من الشہداء وإن مات علی فراشہ. اگر کوئی شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کا مقام عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں ہی شمار فرمائیں گے، چاہے بستر پر پڑا. تو نیکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قانون یہ ہے کہ پکے ارادے سے پہلے بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور گناہ کے اندر قانون یہ ہے کہ جب تک پکا ارادہ نہ ہو جائے اس وقت تک معاف نہ نہیں. یہ رحمت اللہ تعالیٰ. تو اس سے بچنا ہے پکے ارادے سے. باقی اور جو مساوس خطرات خیالات آتے رہے ان کو پرواہ نہ کرے، لگا رہے اپنے کام میں، اس کو نہ چھوڑے ان خیالات کی وجہ سے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک شخص جو ہے اس کو حاکم وقت نے، سربراہ حکومت نے بلایا، دعوت دی کہ بھائی ہمارے ہاں آؤ. اب یہ جانا ہے جلدی میں، اب جاتے ہوئے راستے میں کوئی اس کا دامن گھسیٹ کے اس سے کوئی بات پوچھتا ہے، کوئی دوسرا دامن گھسیٹ کے بات پوچھتا ہے، کوئی تیسرا دامن گھسیٹ کے بات پوچھتا ہے، تو بیچ میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو جاتے ہوئے تنگ کر رہے ہیں. تو بتاؤ یہ شخص کیا اپنا راستہ روک کر ان لوگوں سے الجھے گا جو دامن اس کا پکڑ رہے ہیں، یا اپنا سفر جاری رکھے گا؟ اگر اس میں الجھ گیا کہ اس کو روک رہا ہے، 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 تو اپنے بادشاہ کے دربار میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. ہاں اس کا تو یہ ہوگا کہ یہ میاں پاگل لوگ ہیں، بیوقوف، یہ میرے راستے میں آ گئے ہیں، مجھے تو اس وقت جانا ہے اپنے بادشاہ کے پاس، یہ بڑا اعزاز اور اکرام حاصل کرنا ہے، تو وہ ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا اور بھاگتے چلا جائے گا. تو فرمایا وساوس کا علاج بھی یہ ہے، شیطانی وساوس کا، جو ان کی طرف دھیان نہ دے انسان، دوسری طرف اپنے آپ کو متوجہ دے، دوسرے کام میں لگا دے اور ان کے ساتھ دھیان نہ دے، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن منزل تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث یہ بلکہ اگلا باب قائم فرمایا، باب النہی عن البدع و محدثات الامور، کہ جس طرح سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کا باب پیچھے گزر چکا، تو اس کے مقابلے میں بدعت سے منع کیا گیا.
بدعت سے روکا گیا۔ بدعت اور نئی کھڑی ہوئی چیزیں جو لوگ اپنی طرف سے کھڑ کر بنا لیتے ہیں، ان سے روکنے کے لیے یہ باب قائم ہوا۔ اور اس میں پہلی حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے اس دین میں جو شخص کوئی نئی بات پیدا کرے جو پہلے اس دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ جو شخص دین میں نئی بات پیدا کرے جو پہلے دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ اور دوسری حدیث جو آگے نقل کیا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ تو یہاں بدعت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بدعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص عبادت کا کوئی ایسا طریقہ اپنی طرف سے کھڑ کر اختیار کر لے جو نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، نہ حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، اور صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اس نصیحت کا حکم نہیں دیا، کبھی عمل نہیں کیا، ایسے عمل کو دین کا حصہ بنا دینا، دین کا جز بنا دینا، یا اس کو اس درجہ پابندی سے انجام دینا جیسا کہ واجب اور فرض کی پابندی کی جاتی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی بدعت پیدا کرے وہ مردود ہے۔ یہاں یہ خوب سمجھ لیجئے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ دیکھنے میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتی۔ ہمیشہ بدعت کا قاعدہ یہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ دیکھنے میں بڑی اچھی چیز معلوم ہوتی ہے، کوئی ثواب کا کام معلوم ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی عبادت کا حصہ ہے۔ کوئی اگر گناہ کا کام ہو تو وہ گناہ کے کام کو کوئی دین کا حصہ بنا کر نہیں کرے گا، وہ تو فسق و فجور کہلائے گا۔ لیکن بدعت ہوتی ہی وہ ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتی ہے کہ عبادت ہے، طاعت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس لیے ناجائز ہے، اس لیے گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کی اور نہ اس کا حکم دیا۔ اور سارا راز اس کا یہ ہے جو بار بار آپ حضرات سے کہتا رہتا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کام میں کچھ نہیں رکھا، اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے، اتباع۔ جس بات کا حکم دیا وہ کرو، جس بات کا حکم نہیں دیا وہ اپنی طرف سے تم بنا کر عبادت کرنے لگو تو وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ اللہ نے فرما دیا یوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اب جو شخص کوئی نئی عبادت پیدا کرتا ہے تو گویا وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، میں نے اس میں نئی چیز پیدا کر کے اب اس کے نفس کی تکمیل کی۔ تو یہ بدعت جو ہے در حقیقت یہ بڑی گستاخی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ گویا انہوں نے دین پورا نہیں بتایا تھا، ہم نے اپنی طرف سے بنا اس وجہ سے بنا، چاہے دیکھنے میں ثواب معلوم ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ 30واں 10واں 20واں 40واں یہ کرنے میں کیا حرج ہے، سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، کوئی شراب نہیں کی، کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، بیٹھ کے قرآن ہی پڑھا، تو کیا گناہ کیا ہوا؟ یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کیا خرابی؟ تو اس کی مثال ایسی ہے جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے میں 4 رکعتیں پڑھ لوں گا، تو بچاؤ میں نے کیا گناہ کا کام کیا؟ میں نے کوئی شراب پی یا چوری کی یا ڈاکہ ڈالا، میں نے جو 3 کے بجائے 4 ہی پڑھی تو اس میں کچھ قرآن کی تلاوت ہی زیادہ ہوئی، 2 سجدے زیادہ ہوئے، 1 رکوع زیادہ ہوا، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ناجائز؟ جائز ہونا چاہیے، یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ وہ 1 رکعت جو پڑھی تھی وہ تو
جو کچھ تھی وہ 3 کو بھی لے ڈوبی. کوئی آدمی اگر 3 کے بجائے 4 پڑھ لے مغرب کی تو مغرب کی نماز ہی نہیں ہوگی, وہ بھی لے ڈوبی. کیوں؟ کوئی گناہ تھا, حالانکہ تلاوت تھی, سجدہ تھا, رکوع تھا, مگر کیوں نہیں منظور؟ اس واسطے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی طرف سے ڈھل لی تم نے 3 کے بجائے 4 پڑھ. لوگ کہتے صاحب یہ اذان کے اندر اذان سے پہلے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے میں کیا قباح ہے؟ ارے بھائی درود ہی پڑھ رہا ہے کوئی آدمی, درود پڑھنے کے اندر جو آدمی 1 مرتبہ درود پڑھے تو وہ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں, تو درود پڑھ رہا ہے, کیا قباح؟ ارے قباحت یہ کہ جو حضور نے بتایا تھا طریقہ اذان کا وہ یہ نہیں تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ آخر میں جب اذان ختم ہو جائے تو یہ دعا پڑھو, اللہم آتی محمد وسیلۃ اللہ, یہ پڑھو. تو تم نے پہلے زور سے بل پڑھنا شروع کر دیا, وہ اذان کا حصہ اس کو بنا دیا, اس کے بغیر اذان ہوتی اپنی طرف سے بڑھا. جو اپنی طرف سے بڑھائی ہوئی چیز ہے وہ چاہے دیکھنے میں بڑی اچھی معلوم ہو, وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی. فہو رد و مردود. آج کل بڑی بحث چل پڑی کہ عید میلاد النبی کے بارے میں, بیچارے نے کسی نے لکھ دیا عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے, تو وہ گستاخی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, یہ احانت کا مرتکب ہو گیا. بات جو یہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے معنی یہ کہ جو معاذ اللہ سارے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت اور گستاخی کے مرتکب ہوتے رہے, معاذ اللہ. کسی ایک صحابی نے 1,24,000 صحابہ کرام میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی, کبھی یوم ولادت نہیں منایا, یوم وفات نہیں منایا سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی کا نہ منانا یہ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ توہین اس کے معنی یہ ہے کہ سارے صحابہ کرتے رہے. کہاں تک بات پہنچا؟ سارا کھیل یہ ہے کہ دین سمجھ لیا کہ جو ہمارے دماغ میں آ جائے وہ دین ہے, حالانکہ دین اس کا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ. کوئی شخص یہ کہے صاحب عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظہر عصر کی نمازیں ملا کر پڑھو, تو بھائی یہ تو بڑی بری بات ہے کہ بے وقت نماز پڑھی جائے. وہاں کہا ہے کہ عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھو, جا کے عشاء میں مزدلفے کے اندر 2 نماز. کوئی کیسا بھی تو نماز کو پیچھے ہٹا رہا ہے, یہ تو نماز کی توہین ہے, یہ تو میں نہیں کہتا, میں تو یہ عرفات میں پڑھوں. تو وہ وقت پر پڑھنے والا اس کی نماز نہیں ہوگی, اس لیے نہیں ہوگی کہ بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میاں نہ اس وقت میں کچھ رکھا ہے, نہ اس کھیل میں کچھ رکھا ہے, نہ ان کعبے کی عمارت میں کچھ رکھا ہے, نہ حرم کی عمارت میں کچھ رکھا ہے. جو کچھ ہے ہمارے حکم میں ہے. ہم نے حکم دے دیا کہ یہاں پڑھو تو یہاں ثواب ملے گا. ہم حکم دے دیں کہ جنگل میں جا کر پڑھو تو جنگل میں جا کر ثواب ملے گا. ہم نے حکم دیا کہ وقت پڑھو, وقت پر پڑھو تو وقت پر ثواب ملے گا. ہم حکم دیں کہ وقت گزار دو تو اب اسی میں ثواب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہیں وہ کرو, یہ نہیں جو میری سمجھ میں آئے وہ کرو. وہ اگر کھانے کو کہیں تو کھاؤ, وہ اگر رک جانے کو کہیں تو رک جاؤ. روزہ رکھنا بڑا ثواب, عید کے دن روزہ رکھو, عید الاضحیٰ عید الفطر میں روزہ رکھو. اب وہی ثواب, وہی کیا ہو گیا, گناہ ہو گیا. کیوں؟ ہم نے کہا ہے کہ کھاؤ تو اب کھانا فرض ہے. 1 مہینے کہتے رہے کہ روزہ رکھو مت کھاؤ تو وہ فرض تھا, اب کہا کہ کھاؤ. اب جو سب کھانے سے انکار کرے وہ نافرمان ہے. تو کیوں تما خواہد زمن سلطان دی, کیوں تما خواہد زمن سلطان دی, خاک بر فرتے قناعت بعد. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ لالچ کا مظاہرہ کرو تو پھر لالچ کا مظاہرے میں بندگی ہے, اسی میں ثواب ہے, اسی میں اجر. تو ساری بدعت کا در حقیقت وجہ سرچشمہ اس حقیقت سے ناواقفیت ہے, اس حقیقت سے جہالت ہے. دین کے معنی ہے جھک جانا, لفظی معنی یہ حقیقت ہے. جو اتباع جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو. اپنی عقل سے کوئی طریقہ نکالو گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. ساری بدعتوں کا یہی ہے. یہ جو لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ صاحب کیا حرج ہے, میں بیٹھ کے اگر مولود پڑھ لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کر لیا تو کیا ہوا, اور تیجا کر لیا, قرآن شریف پڑھ لیا تو کیا ہوا, انگوٹھے چوم لیے تو کیا ہوا, اور یہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیا تو کیا ہوا. تو یہ سب ثواب کے کام ہیں. تو یہ سارے کام اس لیے بدعت ہیں
کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف، چاہے دیکھنے میں کتنی اچھا لگتا ہے۔ ہاں کوئی شخص اس کو لازمی نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے تو یہ اپنے طور پر کر لے، قرآن شریف پڑھ لے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا، بے اختیار کسی سے محبت میں اس نے انگوٹھے چوم لیے، کوئی گناہ نہیں، شاید ثواب ہی مل جائے محبت کے اظہار کے، لیکن یہ کہ جب بھی آئے گا تو انگوٹھا چومنا لازمی ہوگا، اس کے بغیر گویا جو شخص نہیں چومے گا وہ گستاخ ہے۔ تو یہ تصور اس کو بدعت بنا دے۔ یہ آج وقت کم رہ گیا تو انشاءاللہ آئندہ جو میں اس کی مزید تفصیل عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بدعتوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ